خالق ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا، ہمارے سینوں میں حضور کا پیار، صحابہ کا پیار اور اہل بیت کا پیار رکھا۔ پوری کائنات آپ پھرے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آپ کو کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو کائنات کو تو مانتے ہیں مگر کائنات بنانے والے کو نہیں مانتے۔ بعض ایسے نظر آئیں گے کہ جو خالق کو تو مانتے ہیں، خالق کے محبوب کو نہیں مانتے۔ یعنی کہ بعض اللہ کے گستاخ اور بے ادب ہوں گے، بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب ہوں گے، بعض صحابہ کی محبت میں اہل بیت پر طعن کریں گے اور بعض اہل بیت کی محبت میں صحابہ پر طعن کریں گے، صحابہ کی بے ادبی کریں گے اور اہل بیت کے نعرے ماریں گے، بعض اہل بیت کی محبت کے نعرے مار کے صحابہ کی، اور بعض ایسے بھی بدبخت ہیں جو صحابہ کی محبت کی اوڑ میں اہل بیت کے بارے میں بے ادبیاں کریں گے۔ رب ذوالجلال کی عزت و جلال کی قسم، اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور اہل بیت کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں پہن کر اس کو تمغہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہمارا بچہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، گھر والوں کو، گھر والیوں کو، تاکہ ایمان مضبوط رہے اس فتنے کے دور میں۔ یہ فتنوں کا دور ہے جو حضور علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا کہ بارشوں کی طرح برسیں گے فتنے۔ آج آپ یوٹیوب دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، کوئی بھی آپ سوشل میڈیا کا جو ہے وہ پلیٹ فارم دیکھیں تو اس پر طرح طرح کے فتنے جو ہے وہ نمودار ہو رہے ہیں، اور تمام فتنوں کا مرکز اور محور یہ ہے کہ حضور کی امت کو بے ادب بنایا جائے، گستاخ بنایا جائے۔ کوئی صحابہ کا گستاخ بنانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے اور محنتیں، کوششیں کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نبیوں کا بے ادب بنانے کی، کوئی اللہ کی بارگاہ میں گستاخی سکھا رہا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، بارشوں کی طرح فتنے برستے ہیں۔ ایک دوست نے فون کیا کہ فلاں مسئلہ بتائیں، میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا سے سنا، فلاں مسئلہ بتائیں فلاں۔ میں نے کہا میں ساری زندگی بھی بتاتا پھروں، ہم 10 سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو فتنے 20 اور تیار ہو جاتے ہیں، 20 کا جواب دیتے ہیں تو 40 فتنے اور آ جاتے ہیں۔ یہ ہونا تھا، یہ وقت آنا تھا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت بارشوں کی طرح جو ہیں وہ فتنے آسمانوں سے اتریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے جس طرح آسمانوں سے بارش اترتی ہے، اس انداز کے ساتھ فتنے آئیں گے۔ فتنے جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر، بازار بازار، فتنہ ہی فتنہ۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں قرآن پڑھنا چاہیے، یہاں نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہاں دعا کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے۔ اب ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہر بندہ جو بھی آپ کو بے ادب بنائے گا وہ یا بخاری پڑھے گا یا قرآن پڑھے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ مفہوم کا پتہ کوئی نہیں، خلاصے کا پتہ کوئی نہیں، مضمون کا پتہ کوئی نہیں، مفہوم کا پتہ کوئی نہیں، بس وہ عربی پڑھے گا، آپ سمجھیں گے کہ شاعری یہ حق پہ ہے۔ ہر عربی پڑھنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا حق پر ہو یہ ضروری نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ کا فرمان موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ ان کا قرآن پڑھنا ان کو گمراہ کر دے گا۔ بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ جن کے حلق سے قرآن نیچے نہیں جائے گا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، میرا ذاتی مشورہ یہ ہے آپ کو، ادارۃ القرآن کے ہر کارکن کو،
کہ اس دور میں بچنے کے لیے اب ہر جگہ تو فتنے ہیں، کوئی صحابہ کا صاحبان جو ہے وہ نام لے کر صاحبان بنا کر جو ہے وہ چھپ گیا صحابہ کی محبت کی اوڑ میں، کوئی چھپا اہل بیت کی محبت کی اوڑ میں، کوئی چھپا انبیاء کی محبت کی اوڑ میں۔ اب ہر کسی نے لبادہ اوڑھ لیا، لباس اوڑھ لیا، پہچان مشکل ہے۔ اب ایک جو ہے وہ حسن حسین، امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور لی لی کے نعرے مارتا ہے، علی بھی نہیں کہتے، لی لی۔ اب میں نے کہا یہ لی لی پتہ نہیں کیا ہے، علی تو ہے شیر خدا، مولا علی تو ہے، لی لی کیا ہے؟ اب کسی نے جو ہے وہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے مار کر لباس ظاہری طور پہ اوڑھ لیا، اور ایک نے جو ہے وہ شان صدیق اکبر اور شان فاروق اعظم اور شان عثمان غنی بیان کر کے صحابہ کو باغی کہنا شروع کر دیا، وہ لبادہ اوڑھ لیا، کسی نے کوئی لباس، کسی نے۔ اب چھپنے کی جگہ کون سی ہے؟ کون سی چھتری کے نیچے جائیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے؟ کون سا صاحبان اور کون سا ایسا لینٹر ہے، کون سی چھت ہے کہ جس کے نیچے جائیں ایمان سلامت رہے اور ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلے جائیں؟ کون سی چھت ہے؟ بڑا سوچا، اور سوچنے کے بعد میری جو ہے وہ سوچ چھوٹی ہو سکتی ہے، مگر ہمارے بزرگوں کی چھوٹی سوچ نہیں ہے۔ بزرگوں سے مشاورت کی، حضور بچنے کا کوئی سبب؟ اگر ہم کہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے بچ جائیں گے، تو جو بے ادب بنا رہے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم کہیں کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کو سنیں یا سنائیں تو بچ جائیں گے، تو جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں وہ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ دیتے ہیں اور احادیث پڑھ دیتے ہیں۔ تو بزرگوں کے اقوال اور مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک چھتری آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، اگر اس کے نیچے آ جائیں گے ایمان سلامت رہے گا۔ وہ چھتری کا نام ہے مجدد دین و ملت، امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان۔ اگر اس چھتری کے تلے آ جائیں گے تو ایمان سلامت رہے گا اور ایمان برباد نہیں ہوگا۔ آپ نے ہمیں سکھلا دیا کہ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، ادب رسول کے تقاضے کیا ہیں، تعظیم رسول کے تقاضے کیا ہیں، تعظیم صحابہ کے تقاضے کیا ہیں، تعظیم اہل بیت کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کیا ہے، حضور کا فرمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، انسان کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، سب کچھ بتا دیا، سکھا دیا۔ اب نئی ریسرچ کی ضرورت نہیں، بس جو ہمیں اعلیٰ حضرت بتا گئے اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند کر لیں، اور جو اعلیٰ حضرت کی کشتی سے اتر کے دائیں بائیں بھاگے اس سے جو ہے وہ اپنا دامن چھڑا کر اعلیٰ حضرت والوں کے پیچھے چلیں گے تو ایمان سلامت لے کر انشاءاللہ فردوس تک پہنچ جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت ہی جو ہے وہ شان صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور آپ نے یہ شان بیان کرنے سے پہلے کچھ مثالیں پیش کی عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلانے اور سمجھانے کے لیے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اور دیگر جو ہے وہ آپ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قدم رکھیں پتھروں پر، اگر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر حضرت ہاجرہ قدم رکھیں جو نبی کی ماں ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، نبی نہیں ہیں، نبیہ نہیں ولیہ ہیں، اللہ کی ولیہ ہیں، یہ قدم رکھیں صفا مروہ پہ، اللہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کو فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری نشانیاں ہیں۔ اگر قدم آئیں ایک ولیہ کے تو اللہ اس پہاڑی کو، اس پتھر کو، اس ریت کے ذروں کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حاجی حج کر کے شکرانے کے طور پہ جانور ذبح کرے تو ان جانوروں کو اللہ اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ اگر جانور اللہ کی نشانی بن جائیں، حج کے ساتھ نسبت ہو جائے
اور ولیہ کے قدم لگیں صفا اور مروہ پر، وہ اللہ کی نشانیاں بن جائیں۔ ابراہیم کے قدم لگیں علیہ السلام، جو ہے وہ ایک پتھر پر وہ مقام ابراہیم بن جائے، وہ اللہ کی نشانی بن جائیں، تو وہ ابو بکر کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جس کے سینے پر رسول اللہ کے قدم 11 میل تک اس کے سینے پر قدم لگتے رہے۔ 11 میل اٹھایا، پیدل چلیں ذرا، 1 میل 2 میل 3 میل، اکیلے کوئی چیز نہ اٹھائیں، کوئی شاپر بھی ہاتھ میں نہ ہو، کوئی تھیلا، کوئی جو ہے وہ گٹھری، کوئی کچھ پاس نہ ہو، تو 2-4 قدم 2-4 میل چل کے دیکھیں۔ اور میدانی علاقہ جات میں چلنا اور ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ جات میں چلنا اور ہوتا ہے۔ اب چلنے والے صدیق اکبر کندھوں پہ اٹھایا ہے، اب بتائیے حضور کے قدم مبارک جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پہ لگتے ہوں گے کہ نہیں؟ اس سینے کی شان کیا ہوگی؟ اور ہر صحابی کی صحابیت رسول اللہ نے بیان کی ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ہر صحابی کی عظمت، ہر صحابی کی فضیلت اور صحابیت جو ہے وہ رسول اللہ نے بیان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کی صحابیت خود خالق کائنات نے بیان کی، اور کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ